الله صلى الله عليه يا علي الذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا ما سكر خيرون هذا في مفل من مفل أهل الأرض وفي جمع من شيعتنا ومحبين وفيه مرموم إلا وفرج الله همه ولا مرموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته فقال عليه السلام عيسى والله حفظ وسرتنا وكذلك شيعتنا وفاز وسرد في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد. ما شاء الله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. نہایت ممنون متشکر ہوں آپ تمام مومنین کا جو شہر بھر سے اس تربیتی نشست میں ہماری گزارش پر اور یہ یقیناً ایام اعزا سے پہلے اس نشست کا انعقاد ہونا بہت بڑی نعمت ہے جو خاص طور پہ سوسخانی سے وابستہ سلام منقبت خوانی نوحہ خوانی سے وابستہ ہمارے احباب نوحہ خواں ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے ممنون و متشکر ہوں محترم جناب شبر بھائی کا جو ہمارے صرف ایک بار کال کرنے پر ہی یاور بھائی کے جو ہے وسیلے سے ہمارے درمیان یہاں پر اپنی تمام تر مصروفیات سے جو ہے وہ وقت نکال کر ہمارے درمیان موجود ہیں. اور میں ان سے یہی گزارش کروں گا جب تک ان پر کوئی پابندی نہیں ہے جب یہ جانے لگے تو مجھے بتا دیں گے تو میں چاہ رہا ہوں کہ کچھ دعائیہ کلمات جو ہے وہ اس نشست کے حوالے سے ان کے بقول جو ہیں ہم تک پہنچ جائیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ شہید استاد سبت جعفر ذیلی صاحب نے جو مشن کا آغاز کیا تھا تمام مومنین ہی اس سے واقف ہیں کہ جو خاص طور پر اس وقت بھی معاملات بڑے خراب تھے لیکن اس وقت تو خاصے ہی خراب ہیں کمرشلزم کے لحاظ سے. تو شہید استاد نے ہر مہینے جو ہے وہ ایک نشست کا انعقاد کیا کرتے تھے اپنے وقت سے جو ہے وہ وقت نکال کر. نہایت ہی مصروف شخصیت تھے شبر بھائی تو واقف ہیں ان تمام معاملات سے. لیکن یہ کہ وہ نشست کبھی بھی جو ہے وہ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ نشست کا ناغہ ہو جائے. مہینے میں ایک نشست جو ہے وہ ایوری ٹیوزڈے آف کیلنڈر منتھ کے جو ہے وہ فرسٹ ٹیوزڈے وہ نشست کا انعقاد ہوتا تھا متصل مغربین. میں نے بھی وہی کوشش کی کہ اپنے طور پر سعادت امروہہ سوسائٹی میں اپنے غریب خانے پر ماہانہ بنیادوں پر یہ سلسلہ قائم کر سکوں. اور مولا نے بہت بڑا احسان ہے مجھ پر کہ مولا نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں 3 سال سے وہ نشست ماہانہ طور پر اپنے غریب خانے پر منعقد کر رہا ہوں. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جتنے بھی سلام خواں منقبت خواں حضرات ہیں اس میں صف اول میں بھی جو ہے وہ سب سے اوپر میں تو انہی کو سمجھتا ہوں جو ٹیکنیکل لحاظ سے اور ان کے خلوص سے انتظار حسین بھائی ہمارے بہت ہی پرانا ان سے رشتہ ہے جب سے میں نے پڑھنا شروع کیا تھا. اور انہی حضرات کو دیکھ کر ہی جو ہے وہ ہم نے صحت و سلامتی کے لیے بلندتر صلوات صلی اللہ محمد. تو انہوں نے مجھے میرے ساتھ آفس میں میری خوش نصیبی ہے کہ میرے ساتھ ہی ہوتے ہیں. تو انہوں نے مجھے جو بتایا کہ ادارہ دری اعضاء کے نام سے جو ہے وہ ان کا ایک سلسلہ یہاں پر جاری رہا کرتا تھا اس کو دوبارہ آغاز کرنا چاہ رہے ہیں. میں نے کہا خان صاحب یہ تو آپ کا اس جو ہے وہ نیک کام میں شامل ہونا تو سمجھے کہ ذاکرین کے لیے بہت بڑی نعمت ہوگی. تو ماشاءاللہ انہوں نے اپنے طور پر اور آپ تمام حضرات واقف ہی ہیں کہ کس طرح سے لوگ جو ہے وہ اس وقت
کس طرح جو ہے وہ سلسلہ چل پڑا ہے کمرشلزم کا کہ سکھانے کے لیے بھی جو ہے وہ خاصا مشکل ماحول ہو چکا ہے. تو خان صاحب نے جب اس کا اظہار کیا تو یہ یقیناً تمام باتیں مولا کی طرف سے ہی ہوتی ہیں جو ہمارے ذہنوں میں ڈالی جاتی ہیں، خاص طور پہ اس طرح کے جو معاملات ہیں. اور بہت بڑی سمجھے کہ ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ پروردگار عالم نے ہم پر بہت بڑا کرم کیا ہے کہ ہمیں اس کام کے لیے جو ہے منتخب کیا ہے. اور یہ تمام ذاکرین بھی اسی میں شامل ہیں کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ کتنے عظیم جو ہے وہ نعمت سے وابستہ ہیں کہ اگر آپ اس بات کا خیال کر لیں کہ امام زین العابدین علیہ السلام وہ نیچے بیٹھ کر اپنے ذاکر کو زیب منبر کیا کرتے تھے اور جو ہے وہ اپنے جد کا تذکرہ کروایا کرتے تھے. آپ اس بات سے اندازہ کر لیں کہ آپ کتنی بڑی نعمت سے جو ہے وہ پروردگار عالم نے آپ کو منتخب کر رکھا ہے. میں بلا تاخیر جتنے بھی یہاں پر پڑھنے والے موجود ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ دو اشعار یہاں پر جو ہے وہ اپنے پیش کریں اور اس سے ہی ہم جو ہے وہ ان کا اندازہ کر لیں گے اور اپنے طور پر خان صاحب بھی اس میں شامل ہیں کہ وہ اپنے طور پر پھر ان کو بتا دیں گے کہ کیا اس میں گنجائش ہے، کیا مزید بہتری کی جا سکتی ہے اور اس سلسلے کو پھر کس طرح سے بہتر سے بہترین کی طرف لایا جا سکتا ہے. تو میں ملتمس ہوں امید حسین صاحب سے کہ وہ آئیں اور بارگاہ امامت میں 2 اشعار جو ہے وہ پیش فرمائیں. بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بر محمد و آل محمد صلوات. حسین ابن علی دنیا کو حیران کر دیا تو نے، سراب تشنگی کو آب حیران کر دیا تو نے. حسین ابن علی نظر ڈالی تو دلوں کو جواب میں بدل ڈالا، نظر ڈالی تو دلوں کو جواب میں نے بدل ڈالا، قدم رکھا تو شولوں کو گلستان کر دیا تو نے. حسین ابن علی. نعرہ صلوات. جو ربائی جو بھی تمہیں سب سے اچھا تیاری ہو تمہاری وہ پکڑ کے
بتوں کا توڑنے والا کہاں ہے؟ حرم کے گرد پھر کر ڈھونڈتے ہیں بتوں کا توڑنے والا کہاں ہے؟ مسلمانوں محمد وعلی محمد صلوات لاکھوں شہ مشرقین کہنے والے لاکھوں شہ مشرقین کہنے والے اسلام کا نور کہنے والے اسلام کا نور کہنے والے قاتل کا ملے گا نام لیوانا کوئی قاتل کا ملے گا نام لیوانا کوئی موجود ہے یا حسین کہنے والے لاکھوں شہ فرش مجلس پا فاطمہ زہرا لمحہ لمحہ شمار کرتی ہیں فرش
مجلس پا فاطمہ زہرا لمحہ لمحہ شمار کرتی ہیں اے عزادارو آؤ مجلس میں فاطمہ انتظار کرتی ہے فرش مجلس پا نعرہ سلام خاندان زہرا سے بلند تر صلوات فضیلت کا بیان ہے اب تک فضیلت کا بیان ہے اب تک تاریخ زمانہ نگران ہے اب تک جس در سے گئی بنت اسد کعبے میں جس در سے گئی بنت اسد کعبے میں دیوار میں اس در کا نشان ہے اب تک فضیلت کا بر محمد والے محمد صلوات فرش مجلس پا فاطمہ زہرا
سپا فاطمہ زہرا لمحہ لمحہ شمار کرتی ہیں اے عزادارو آؤ مجلس میں اے عزادار آؤ مجلس میں فاطمہ انتظار کرتی ہیں فرش مجلس پا جیسا کہ میں نے گزارش کی تھی کہ شبر بھائی ہمارے درمیان موجود ہیں، میں بس چند کلمات شبر بھائی سے چاہتا ہوں کہ دعائیہ کلمات اس نشست کے حوالے سے پیش فرما دیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا والصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام وعلی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا و نبینا و طبیب قلوبنا و حبیب ذنوبنا و جد الحسنین و محبوب رب المشرقین و رب المغربین و نبی الحرمین و امام القبلتین و مولانا و مولا الثقلین المحمود الاحمد المصطفى الامجد ابو القاسم محمد وأهل الطيبين الطاهرين معصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الغر الميامين الذين عذب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لعنة الله على أعداء أجمعين إلى هذا اليوم ويوم الدين أما بعد فقد قال الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم الكتاب المبين والفرقان الحميد والقرآن المجيد وهو قول الحق بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون درود پڑھنے محمد و آل محمد۔ سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں سے سما خراشی نہیں کرنا چاہ رہا تھا، لیکن بھائی کی بہت اصرار پہ چند الفاظ کہوں گا، چونکہ یہ مجلس تھی اس لیے جو ہے کہ میں نے اس کو مجلس کی طرح جو ہے کہ بیان کیا، کیونکہ سب سے زیادہ قیمتی جو چیز ہے کائنات کے اندر وہ یہ ذکر ہے، اور یہ مجلسیں جس کو ہم مجلس کہتے ہیں جس کے اندر ذکر ہو علی اور اولاد علی کا، رسول اور آل رسول کا، اس سے بہتر نہ کوئی مجلس ہے، نہ کوئی محفل ہے، نہ تو سب ان کو میں قابل ستائش ہیں یہ لوگ یقیناً کہ جو کاوشیں کر رہے ہیں، اور انہوں نے چونکہ استاد سید جعفر صاحب کا نام لیا، ہماری بہت پرانی جو ہے کہ ان کے ساتھ واقفیت رہی۔ اب تو جو ہے کہ بچے جو ان کے ساتھ نہیں تھے لیکن جو ہے کہ انہی کے شاگرد ہیں، روحانی طور کے اوپر ضرور ان کے شاگرد ہیں، اور کچھ لوگ جو ہے کہ ابھی تک ان کے ایسے آثار ہیں جو کہ انہوں نے چھوڑے، اور بہترین انسان وہی ہوتا ہے جو کہ اپنے آثار چھوڑ کر دنیا میں جائے اور ایسے آثار چھوڑے جو کہ آج تک جو ہے کہ صرف ایک ہی ذکر کر رہے ہیں، اور بلا کسی میں کہوں کہ کسی لالچ کے بغیر، کسی طمع کے بغیر جو ہے کہ ذکر حسین کر رہے ہیں، اور یہ وہ ذکر ہے جس کی تمنا جو ہے کہ اس نے کی ہے جو تمام ائمہ کے لیے حجت بن کر آئی ہے دنیا، یعنی سارے امام حجت خدا کہلاتے ہیں، ہمارے لیے حجت ہیں تمام امام۔ آج بھی ہم حجت کے
انتظار میں ہے، لیکن جو سب کے لیے حجت بن کے آئی کہ ہماری جدہ وہ ہیں جو کہ ہمارے لیے بھی حجت ہیں، کیا کہنے، اور یقیناً کہ اس کے دل کو راضی کرنے کے لیے، اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ذکر امام ہوتا ہے۔ اور اس لیے میں ان لوگوں کو، ان بچوں کو بھی جو ہے کہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان کے والدین کی ایک محنت ہے، والدین کی ایک دعائیں ہیں جو ان کے ساتھ ہیں، جو اس ذکر سے متمسک ہوئے ہیں۔ یہ تمام لوگ جو ہے کہ جو متمسک ہوئے ہیں ذکر سے، یقیناً کہ قابل قدر ہیں۔ اور خود معصوم امام نے کہا کہ جب تم ہماری محبت اپنے دلوں میں محسوس کرو تو اپنی ماں کے لیے ضرور دعا کرو، کہ ان ماؤں کو سلام ہے کہ جنہوں نے یہ بچے دیے ہیں جو کہ ذکر حسین کر رہے ہیں۔ پروردگار سے دعا یہی ہے کہ پروردگار ان کی اس صحیح کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جو ہمارے یہاں پر اساتذہ بیٹھے ہیں اس کے لیے میں نے آیت پڑھی تھی، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، جو کچھ تم نہیں جانتے ہو وہ دریافت کرو اہل ذکر سے، جو کچھ تم نہیں جانتے۔ اور ہمارے لیے تو اتنا واضح پیغام ہے کہ جو کچھ تم نہیں جانتے اس کو اہل ذکر سے جو ہے کہ پوچھو۔ تو ہمارے ہاں تو استاد اور شاگرد کا جو دامن قرآن سے وابستہ ہے کہ ہم جب تک پوچھتے رہیں گے اور جب تک جو ہے کہ ہم تعلیم حاصل کرتے رہیں گے، جب تک جو ہے کہ ہم مکتب میں رہیں گے، جب تک جو ہے کہ ہم اسی آیت کی ذیل کے اندر ہمیشہ سوال کرتے رہیں گے۔ اور جو ہے کہ یہی افراد ہیں جو کہ ہمیں سکھانے کے لیے، ہمارے سوالوں کی جو ہے کہ ہماری بندشیں صحیح کرنے کے لیے، ہمارے دیگر امور صحیح کرنے کے لیے، ہماری شاعری صحیح کرنے کے لیے بہت سارے یہاں کے اوپر لوگ موجود ہیں، وہ سب یہ کام انجام دیں گے۔ تو یقیناً ان سب کے اوپر پروردگار اس جگہ کے اوپر خاص طور کے اوپر انتظار کے لیے دعا کروں گا کہ پالنے والے جس طرح یہ خدمت کر رہے ہیں اور جو یہاں کے اوپر مومنین خدمت کر رہے ہیں ان کو اس خدمت کا اجر اپنی بارگاہ سے عطا فرمائے۔ یقیناً دنیا سے ہم کچھ نہیں چاہتے، دنیا سے ہمیں کوئی لالچ نہیں ہے پروردگار، بس ہماری صرف لالچ یہ ہے کہ ہماری شہزادی ہم سے راضی ہو جائے پروردگار۔ اور ان تمام بچوں کے لیے، اس بھائی کے لیے، باقی لوگوں کے لیے میں بہت دعا کرتا ہوں کہ پروردگار ان کو اور ہمت اور طاقت دے، اور اسی طرح جو ہے کہ مسلسل خدمات انجام دیتے رہیں، اور خدمات انجام دینے کے بعد جو ہے کہ یہ اس ذکر کو جاری رکھیں جس ذکر کو پروردگار جاری رکھنا چاہتا ہے۔ یہ پروردگار کے معاونین ہیں، یہ پروردگار کی مدد کر رہے ہیں، اور یہ میں کوئی شرک نہیں کر رہا بلکہ پروردگار کی وہ ہر آدمی مدد کر رہا ہے جو اس کے ذکر کو باقی رکھتا ہے، کیونکہ پروردگار کا ارشاد ہے کہ جو ہے کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، اور تم میرے مددگار ہوگے۔ تو پروردگار اپنا مددگار کہہ رہا ہے، لیکن یہ وہ ذکر ہے جس کو پروردگار جاری رکھنا چاہتا ہے، جس کے لیے پروردگار نے ان سے وعدہ کیا ہے، لیکن جو ہے کہ ہمیں آگے بڑھایا کہ جو ہے کہ ہم یہ ذکر کرنے کی ہمیں توفیق عطا کی۔ پروردگار ان کے گھروں میں بھی جو پریشانیاں، پروردگار ان کی گھروں کی پریشانیوں سے دور فرما، پروردگار ان کے رزق میں اضافہ فرما۔ پروردگار یقیناً ہم سب کوتا ہیں، ہم سب گناہگار ہیں پروردگار، لیکن ہم جس ذکر کے توسط سے تجھ سے مانگتے ہیں پروردگار، ان ہستیوں کے صدقے میں جس کی ہستیوں پہ یہ کائنات کو سجائے پروردگار، ہماری گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما۔ جو ہم میں کوتاہیاں ہیں، لرزشیں ہیں پروردگارہ، ان تمام لرزشوں اور کوتاہیوں کو معاف فرما۔ ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے مومنین کے دلوں سے الفت اور محبت پیدا فرما پروردگارہ۔ ہمارے دلوں کے اندر جو ہے کہ جہاں جہاں پر بھی ہم مومنین بستے ہیں، دنیا کے جس گوشے میں بھی بستے ہیں پروردگار، ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما پروردگارہ۔ یقیناً ہماری ایک تمنا، ہر مومن کی تمنا یہی ہے کہ وہ روضہ مقدسات، معصومین کے روضہ مقدسات جو جنت البقیع میں ہم اپنی زندگی کے اندر جو ہے کہ ان کو تعمیر ہوتے ہوئے دیکھ سکیں پروردگار۔ اور سب سے بڑی دعا اور سب سے آخری دعا یہی ہے کہ پروردگارہ ہمارے اس آخری حجت کو جو منتقم کربلا ہے اس نے ظہور عطا فرما، اور ہمیں ان کے آوان انصار میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ میں نہایت ہی ممنون متشکر ہوں محترم جناب شفیع بھائی
یہ یقیناً ہماری قوم کا اثاثہ ہیں۔ پروردگار عالم سے دعا گو ہوں کہ مالک ان کی توفیقات میں اور زیادہ اضافہ فرمائیں اور ان جیسی ہستیوں کا سایہ ہم پر قائم و دائم رکھیں۔ میں ملتمس ہوں جناب ثبات زیدی صاحب سے اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو ہمارے نوا خاں اور سلام خاں ذاکرین ہمارے درمیان موجود ہیں، میں معذرت چاہتا ہوں، مجھے نام تو بہت ساروں کے ابھی یاد نہیں ہے، تو آپ لوگ پھر ایک ایک کر کے جو ہے وہ اپنا ہدیہ جو ہے وہ یہاں پر پیش کریں۔ بر محمد و آل محمد صلی اللہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بارہ دیگر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کیا بتاؤں کیا نہیں مولا رضا کا ہے، جو کچھ بھی ہے حسین کا سارا رضا کا ہے۔ میں کیا بتاؤں کیا نہیں مولا رضا کا ہے۔ مولا رضا کے جو ظاہر ہیں ان کی فضیلت بیان کرو۔ جنت سجا رہے ہیں ہاتھوں سے خود حسین، ہاتھوں سے خود حسین، زوار آج خلد میں آیا رضا کا ہے۔ میں کیا بتاؤں کیا نہیں مولا رضا کا ہے۔ نعرہ سلام۔ کلام سے چند اشعار جناب ذاکر امام ذاکر صاحب کا لکھا کلام۔ اچھا، اس کلام کا ٹاپک جو ہے وہ وظیفہ ہے۔ وہ وظیفہ کیا ہے وہ میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گی۔ ایک دفعہ مل کر ضرور پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کامیابی کا وظیفہ لکھ دیا، نام دل پر جب علی کا لکھ دیا، کامیابی کا وظیفہ لکھ دیا، نام دل پر جب علی کا لکھ دیا، اس لیے تقدیر ہے محو طواف، اس لیے تقدیر ہے محو طواف، گھر پہ جو نام سکینہ نام دل پر جب علی کا لکھ دیا، ہم ملنگوں نے تجھے کرب و بلا، ہم ملنگوں نے تجھے کرب و بلا، باخدا کعبے کا کعبہ لکھ دیا، نام دل پر جب علی کا لکھ دیا، ہوگی اب ہر ایک دعا میری قبول، ہوگی اب ہر ایک دعا میری قبول، خاک کربل سے عریضہ لکھ دیا، نام دل پر جب علی کا لکھ دیا، یا علی مشکل کشا میں نے لکھا، یا
یا علی مشکل کشا میں نے لکھا، غم سے بچنے کا طریقہ لکھ دیا، نام دل پر جب علی کا لکھ دیا۔ بطور خاص ان صاحبان کے لیے جن کی صاحب اولاد ہے ان کے لیے بطور خاص، بیٹے نے زنجیر کا ماتم کیا، بیٹے نے زنجیر کا ماتم کیا، خون کے قطروں نے پرسا لکھ دیا، نام دل پر جب علی کا لکھ دیا، ذکر کرنے آپ کا آئے امام، ذکر کرنے آپ کا آئے امام، رب نے مہندی کا سفینہ لکھ دیا، نام دل پر جب علی کا لکھ دیا، جب علم کے سامنے سر خم کیا، جب علم کے سامنے سر خم کیا، تو فلک نے اس کو سجدہ لکھ دیا، نام دل پر جب علی کا لکھ دیا، مکتے کی عبادت ہے۔ جب عطائے شاہ ہوئی مجھ پر علی، جب عطائے شاہ ہوئی مجھ پر علی، تو نے ہی ذاکر قصیدہ لکھ دیا، نام دل پر جب علی کا لکھ دیا، کامیابی کا وظیفہ لکھ دیا، نام دل پر جب علی کا لکھ دیا۔ محمد محمد صلی اللہ میں اصل میں یہ میرے بھائی نے بہت اچھا پڑھا، لیکن میں شروع میں یہ گزارش کر چکا ہوں 10 بستہ یہی، کیونکہ یہ ذکر تو ایسا ہے مولا کا کہ ہم جتنا بھی سنیں تشنگی رہ ہی جاتی ہے، لیکن میں یہی گزارش کر چکا ہوں کیونکہ سب سے ہی ہم نے تھوڑا تھوڑا سا پڑھوانے تو 2 اشعار پڑھیں، تاکہ ہم اور خان صاحب آپ لوگوں کو جج کر کے پھر آخر میں بتا دیں گے کہ بھائی اس کلام کو اس طرح سے کر دیا جائے تو بہتر ہو جائے گا۔ تو بس یہ جتنے بھی ہمارے مومنین بھائی ذاکرین تمام لوگ موجود ہیں ان سے بس میں یہ گزارش کروں گا، 10 بستہ گزارش کروں گا کہ 2 اشعار پڑھیں، تاکہ جو ہے اس نشست کو اب 9:30 بجے یہاں پر لائٹ کا بھی ہے تھوڑا سا مسئلہ، تو اس سے پہلے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو کلوز کرنے کی۔ آئیے بیٹا آئیے، آپ کا لکھا ہی اتنا تھا، یہی بات آپ کی حاضری کسی دھوکہ ہی نہیں ہوئی، پڑھے ہم تو بیٹھے بس لائٹ کا مسئلہ اور محمد والے محمد 73 صلوات۔ بابا دبلا نعرہ صلوات۔ صلی علی محمد والے محمد۔ مجھے تو نور کا ہر سلسلہ علی سے ملا، مجھے تو نور کا کیا کہنے جیو، ہر سلسلہ علی سے ملا، نبی علی سے ملے سلامت رہے آپ، نبی علی سے ملے اور
مجھے تو نور کا وہ جس کی لا ہے وجود روشنی ہے شعور مجھے خدا کا وہ روشن دیا علی سے ملا مجھے تو نور کا محمد بلند علیہ السلام صلی علی محمد وعلی محمد. بابا بلند علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. علی بناتے ہیں مولا علی بناتے ہیں علی بناتے ہیں مولا علی بناتے ہیں خدا کے ہاتھوں سے دنیا علی بناتے ہیں علی بناتے ہیں مولا علی بناتے ہیں فقط وہ ہے جن کو خدا بناتا ہے فقط وہ چودہ ہیں جن کو خدا بناتا ہے جو بھی کے علاوہ علی بناتے ہیں مولا علی بناتے ہیں کیا بات ہے بر محمد وعلی محمد صلوات صلی علی محمد وعلی محمد. عظمت جناب ابو طالب علیہ السلام بلندتر صلوات. صلی علی محمد وعلی محمد. یہ تربیتی نشست ہے اور میں بالکل قابل ستائش ہیں دلاور صاحب اور استاد جزار صاحب کہ انہوں نے کوشش کی ہے. ایک قطع بشپیٹ پیش خدمت ہے. بیت کی جو محبت ہے نا اس کے لیے لوگ دشمن ہوتے ہیں تو دشمن کو دشمنی کے لیے بھی جگر چاہیے وہ پیش خدمت
बाबा से अपन सलवार खुशवरी क्या कहने के लिए है नाफसरी के लिए ना खुशवरी के लिए है ना अफसरी के लिए ज़बान ये वाकिफ है बस मिदहते अली के लिए। क्या बात है। हर एक खुल के तबआ करे तो कैसे करे। हर एक खुल के तबआ करे तो कैसे करे। कलेजा चाहिए दुश्मन से दुश्मन कलेजा चाहिए दुश्मन से दुश्मनी के लिए। हमारे सीनियर नवाब हैं, मैं आपको बहुत अरसे से जानता हूँ। क्या बात है, कन्वर्ट हो गए जी। कोई और है हमारे भाई पढ़ने की? सब आप हैं, सब आप ही रह गए। मैं तो बता रहा हूँ लेक्चर के लिए यहाँ पर एक बच्चा है। आ जाओ बेटा, आ जाओ मेरा बेटा। आओ बेटे, आओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। लेट आए ना, आपको बोलो। आ जाओ बेटा, आ जाओ। सर 2 शेर पढ़ दो। भाई ये पहली नशिस्त है, ये काफी टाइम बाद पहले यहाँ हम करते थे। बेटा बिगड़ी बना देना। माशाल्लाह, क्या बात है। वाह 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 वाह, क्या बात है। गाजी मेरी बिगड़ी बना देना। ज़माने के गमों से, ज़माने के गमों से मेरे मौला जान छुड़ा। मेरी जो भी हकीकत है, मेरी जो भी हकीकत है, आया मैं आप पर मौला, आया मैं आप पर मौला। क्या बात है। मेरी जो भी हकीकत है, आया मैं आप पर मौला, आया मैं आप पर मौला। करम की एक नजर हम पर, करम की एक नजर हम पर अता मौला। बिगड़ी बना देना। बहुत अच्छा पढ़ेगा। जियो जियो बेटा, जियो। माशाल्लाह माशाल्लाह, जीते रहिए।
इंतज़ार भाई, क्योंकि इनकी मौजूदगी में मैं रियाज वगैरह का तो कुछ बताऊंगा नहीं, ये तमाम चीज़ें आप इनसे ही इस्तेफादा करेंगे, क्योंकि हम खुद भी इन्हीं को ज़ाहिर सी बातें सुनकर ही बहुत कुछ सीखते हैं। मौला इनकी तौफीक़ात में और इजाफ़ा फरमाएं। और आप तमाम उम्मीन की इजाज़त से नवाज़ भाई हमारे बहुत सीनियर यहाँ पर बुजुर्ग हमारे मौजूद हैं, उनकी इजाज़त से बस ये आदाब मजालिस के हवाले से मैं आप लोगों के 8 से 10 मिनट बस ये नोट कर लें, इससे ज़्यादा नहीं होगा कोशिश करके। और ये निहायत ही काम की बातें हैं। यकीनन हमारे ये जो सीनियर बुजुर्ग अहबाब हैं ये तो इन बातों से वाकिफ़ हैं, लेकिन जो बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं उनके लिए इन बातों का बताया जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अय्याम अज़ाब करीब हैं। सब बच्चे बेटा आगे आगे आ जाएं। हसन आओ। शहीद उस्ताद सिद्दीक़ जाफर ज़ैदी का एक बहुत ही अहम जुमला मुझे याद है। वो कहा करते थे कि जिक्र के लिए, बल्कि वो खान साहब यहाँ पर मौजूद हैं, वो बताया करते थे कि गायकी के लिए आवाज़ और रियाज का होना काफ़ी है, लेकिन जिक्र अहले बैत के लिए एक और एक्स्ट्रा चीज़ है जिसका जो है वो मौजूद होना बहुत लाजिम है। आवाज़ रियाज के साथ सोज़े दिल। जब तक सोज़े दिल नहीं होगा आप जो है वो आले मोहम्मद का जिक्र जो है वो पैगाम पहुंचा नहीं सकते। सोज़े दिल का होना निहायत ही ज़रूरी है। अच्छा पढ़ने के लिए अपने असातिज़ा को सुने। मैं अक्सर अपने जितने भी मेरे साथ जो वाबस्ता मेरे अहबाब हैं, सोखानान हैं, तमाम से मैं यही गुजारिश करता हूं कि कोशिश करें कि अपना जो सुनने का मयार है उसे बुलंद करें। ठीक है, बेहतर से बेहतरीन जो असातिज़ा हैं उनके कलाम सुने, उनको इस कदर गौर से सुने कि उनकी अदायगी को महसूस करें कि वो किस लफ्ज़ को किस तरह से डिलीवर कर रहे हैं, और आप फिर उसी तरह से कोशिश करें उसको अपना कलाम पढ़कर रिकॉर्ड करें। इस वक्त तो माशाल्लाह से इतने अच्छे वसाइल हमारे पास मौजूद हैं कि हमारा जो वक्त था उसमें तो ये तमाम चीज़ें मौजूद नहीं थी। इस वक्त हमारे पास इतने वसाइल मौजूद हैं कि हम उसकी रिकॉर्डिंग करके बार बार उसको सुनकर रिमूव भी कर सकते हैं, फिर अपने लिए सेव कर सकते हैं उन तमाम चीज़ों को। अपना कलाम पढ़ें, बार बार उस कलाम को सुने, फिर अपने असातिज़ा के कलाम को सुने कि आप कहाँ पर जो है वो गलती कर रहे हैं, फिर उसको बेहतर किस तरह किया जा सकता है वो आप उसको जो है वो कर सकते हैं। हदिया निहायत ही अहम मौजू है। हर तरबियती नशिस्त में मैं इसका तज़किरा करता हूँ। हमारे यहाँ कमर्शलिज्म का इस कदर जो एक तसलसल बढ़ता जा रहा है मुसलसल, कि एक गरीब आदमी जो फर्श अज़ा बिछाना चाहता है उसके लिए फर्श अज़ा का बिछाना बहुत मुश्किल हो चुका है, और इसी की ये तरबियती नशिस्त जो है वो उसी का ही नतीजा समझ सकते हैं। तो हम जो है वो ये अपने तमाम जो ज़ाकिरीन हैं उनको ख़ास तौर पर कहते हैं कि अपने मुआशी मामलात को इतने स्टेबल रखें कि आपको इन मजालिस से जो है वो किसी किस्म की तवक्को की ज़रूरत ना पड़े। कोशिश ये करें कि आप जो है वो, मैं बल्कि अपना बताता हूँ, खान साहब भी उसी में शामिल हैं, कि मैं अपने तौर पर जो है वो कन्वेंस भी नहीं लेता। कोशिश करता हूँ कि अगर दूर की मजलिस है तो वहीं की किसी सोखान के हवाले कर दी जाती है, या कोई अगर मुझे ही बुलवाना चाह रहा है तो मैं फिर, मौला का बड़ा एहसान है कि खुद को इतना मुस्तहकम रखा हुआ है कि किसी और से जो है वो रिवीजन लेने की जरूरत है। ये मौला का बड़ा करम है। लेकिन इसके साथ साथ एक और ज़रूरी चीज़ ये है कि अब ये भी नहीं है कि बानी मजलिस जो है वो बिल्कुल ही इसको जो है वो, जो साहिब इस्तिताअत हैं वो भी जो है वो इसको जो है वो देना बंद कर दें, क्योंकि देना इमाम की सुन्नत है। लेना या ना लेना ये जाकिर का इख्तियार है। ठीक है, हम अगर नहीं ले रहे तो हमारा इख्तियार है। देना इमाम की सुन्नत है, आप सुन्नत इमाम पर अमल करें, जाकिर ले या ना ले ये उसका इख्तियार है। ठीक है, ये भी जो है वो दोनों तरफ जो है वो इस तरह के मामलात हैं, इसका ख्याल रखना चाहिए। पढ़ने वाले को
پرہیز یا الرجی جس چیز سے ہو اس کا خاص خیال رکھیں. خاص طور پر ڈاکٹرز جو بتاتے ہیں وہ ڈسٹ, اسموک اور اسپرے. اب اکثر مجالس میں یہ ہوتا ہے کہ اگربتی جلا دی جاتی ہے مجلس کا آغاز ہوتے ہی, تو یہ جو پڑھنے والے احباب ہوتے ہیں, ذاکرین ہوتے ہیں, ان کے لیے نقصان دہ. یہ سیدھا جو ہے وہ گلے پر اثر انداز ہوتی ہے. تو اسپرے, خوشبو یا بو کہہ لیں, جو بھی ہو, ٹھیک ہے, ڈسٹ اور اسموک, یہ 3 چیزیں جہاں پر ہوں وہاں پر آپ احتیاط کریں تاکہ آپ کا گلا اس سے متاثر نہ ہو. مجالس میں سیاست سے پرہیز کریں. یہ نہایت ہی اہم جملہ ہے. ہم اکثر یہ محسوس کرتے آ رہے ہیں کہ فرش ازا پر جو پڑھنے والے ذاکرین ہیں وہ بھی آپس میں جو ہے وہ اس کو سیاسی معاملات بنایا ہوا ہے کہ اگر یہ پڑھے گا تو میں نہیں پڑھوں گا, اگر یہ موجود ہے تو میں کوشش کروں گا کہ اس کے بعد جاؤں یا اس سے پہلے پڑھ کر نکل جاؤں. یہ بڑے معاملات ہیں, اس کو تھوڑا سا احتیاط کرنی چاہیے مجالس میں خاص طور پر, کیونکہ یہ بی بی کا تذکرہ ہے. بی بی ائمہ علیہ السلام آپ کے سامنے موجود رہتے ہیں, تو اس طرح کے معاملات سے آپ خاص طور پر احتیاط کریں تاکہ خلوص میں آپ کے اور زیادہ اضافہ ہو جائے. مجالس کا ٹوٹل ڈیوریشن, جس طرح ابھی میں نے زیادہ تر شروع میں ہی کہہ دیا کہ بھائی آپ نے 2 اشعار پڑھنے ہیں تو آپ تمام لوگوں نے 2 اشعار پڑھے. یہ نہایت ہی اہم بات ہے کہ آپ مجالس کا ٹوٹل جو ڈیوریشن ہے اس کو نوٹ کر لیں کہ مجھے اگر یہاں پر اپنا پیغام پہنچانا ہے, اپنا جو ہے وہ حصہ شامل کرنا ہے, 5 منٹ ہے, 7 منٹ ہے, میں اسی کے جو ہے وہ ڈیوریشن میں رہتے ہوئے ہی اپنا جو ہے وہ حصہ شامل کروں, تاکہ اگر آپ کے بعد کوئی سینئر پڑھنے والا موجود ہے تو لوگ جو سامعین ہیں اس سے زیادہ استفادہ کریں, نہ کہ آپ اتنا زیادہ پڑھ دیں کہ آپ کے جو سینئر ہیں. میں بھی اس وقت وہی حرکت کرنے لگا ہوں کہ انتظار بھائی جو موجود ہیں یہاں پر, تو میں چاہوں گا ان کو زیادہ سے زیادہ وقت ملے. جو آپ کے سینئر ہیں اس سے زیادہ وقت ملے تاکہ سامعین ان سے زیادہ استفادہ کریں. اپنا لباس کوشش کریں کہ مجلس میں جا رہے ہیں تو مجلسی لباس ہو, کوئی اس طرح کا کلر نہ ہو جس سے جو ہے وہ مجلسی ماحول آپ کا ظاہر نہ ہو. اور زیادہ تر لوگ ہیں کہ وہ عام طور پر اب مسائل یہ ہیں کہ پینٹ شرٹ وغیرہ میں ہی جو ہے وہ آ جاتے ہیں. یہ بھی چلیں مجبوری کی حالت میں تو ٹھیک ہے, لیکن مجلس کا جو صحیح لباس اور قومی لباس بھی ہمارا جو ہے وہ شلوار قمیض ہے, تو کوشش کریں کہ شلوار قمیض کا ہی استعمال کریں تاکہ آپ کو اٹھنے بیٹھنے میں اور آپ کی کسی بھی لباس کی وجہ سے جو ہے وہ سامعین بھی آپ کو کس طرح سے جو ہے وہ نوٹس کر رہے ہیں اس میں کسی قسم کی جو ہے وہ پریشانی کا سامنا نہ ہو. فرمائش کا لفظ جو ہے وہ مجلسی لفظ نہیں ہے. ہمارے یہاں ذاکرین اکثر یہ غلطی کرتے ہیں کہ جب بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ انہوں نے فرمائش کی ہے اس لیے میں کلام پڑھ رہا ہوں. یہ فرش ازا ہے, اس میں آپ نے حکم کی تعمیل کرنی ہے. تو جو سامعین اگر آپ سے کچھ جی تو آپ جو ہے وہ لفظ استعمال کریں گے تعمیل حکم میں پڑھ رہا ہوں, نہ کہ فرمائش کا لفظ آپ استعمال کریں گے. کلام جس مناسبت سے مجلس ہو اسی مناسبت سے آپ نے کلام پڑھنا ہے, نہ کہ مجلس جو ہے وہ بی بی کی ہو رہی ہے اور آپ کلام جو ہے وہ ملائے کائنات کا پڑھ رہے ہیں اور یہ محسوس کر رہے ہیں کہ اولنا محمد اور کلنا محمد کہہ کر کے بھائی جو بھی پڑھ رہا ہوں بس ٹھیک ہے. تو یہ غیر مناسب سی بات ہے. اپنا کلام قبل از مجلس اس کا مطالعہ کریں, اس کے تمام الفاظ کو بغور دیکھیں کہ کون سا لفظ اس کی ادائیگی کس طرح سے ہونی ہے. ایک بار بلکہ ایک بار نہیں کئی بار اسے پڑھ لیں جب تک خود مطمئن نہ ہو جائیں, جب تک اس کلام کو مجلس میں پیش نہ کریں. ہمارے یہاں پرابلم یہ آتی ہے کہ زیادہ تر جو ہے وہ ذاکرین جو ہے وہ کلام کو مجلس کے وقت ہی کھولتے ہیں اور دیکھ کر جو ہے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. اس میں اکثر جہاں وہ پھنس جاتے ہیں وہاں درود پر درود پڑھوانا شروع کر دیتے ہیں, اس سے مجلس کا جو ہے وہ ماحول متاثر ہوتا ہے. شہرت کی وجہ سے نہ پڑھیں. یہ ہمارے یہاں بھی ایک خاصا معاملات ہیں کہ جہاں کسی نے پڑھنا شروع کیا, اب اس کا آغاز سفر ہے اور اس نے اپنے سامنے جو ہے موبائل لگا دیا کہ بس کسی طرح سے جو ہے میں اپنا ریکارڈ کر لوں اور سوشل میڈیا پہ فیس بک اور یوٹیوب کے ذریعے جو ہے وہ دنیا تک پہنچا دوں. تو اس طرح نہ کریں. اپنی جب تک اگر سمجھتے ہیں کوئی کلام ایسا ہے جو ریکارڈ میں آنا چاہیے وہ چلے ٹھیک ہے, لیکن جب تک کلام کی بھرپور تیاری اور اپنے اساتذہ سے سنیں کہ ان سے پوچھ لیں کہ بھائی میں یہ پڑھ رہا ہوں, یہ کلام اگر کوئی خامی مجھ میں موجود ہے تو اسے آپ بتا دیں تاکہ میں اسے بہتر کر لوں. جب تک بہتر ہو جائے تو پھر آپ ضرور اسے جو ہے وہ سب تک پہنچا دیں.
سب سے اہم طریقہ، بس یہ آخری ایک پوائنٹ ہے، میں اس کو کنکلوڈ کر رہا ہوں کہ ہمارے یہاں ایک پرابلم یہ ہوتی آ رہی ہے کہ لوگ اب یہ ماشاءاللہ دیکھیں جتنے ہمارے پڑھنے والے جو اس مجلس کے آداب سے واقف ہیں، آپ نے دیکھا کہ وہ ڈائری لے کر بیٹھے ہیں، اپنی بیاض لے کر بیٹھے ہیں. ہمارے یہاں معاملات یہ ہوتے آ رہے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ موبائل لے کر، خان صاحب کو بلکہ میں نے دیکھا ہے کہ وہ کبھی بھی موبائل دیکھ کر نہیں پڑھتے. بحالت مجبوری اگر کوئی کلام بالکل ہی نہ لکھا ہوا ہو اور تعمیل حکم ہو جائے تب تو الگ بات ہے کہ آپ نے موبائل دیکھ کر پڑھ لیا، ورنہ جو ہے وہ بیاض ان کے سامنے موجود ہوتی ہے اور بیاض دیکھ کر ہی پڑھا جاتا ہے، تو موبائل کو اگنور کر. اب میں ہمارے نہایت ہی واجب الاحترام جناب انتظار حسین خان صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ، اچھا میں نے ان سے یہ ضرور گزارش کی ہے کہ ریاض کا طریقہ سب کو ضرور بتائیں تاکہ جو ہمارے احباب کمزور ہیں پڑھت کے لحاظ سے وہ اپنے اندر بہتری لا سکیں. خاصا پر محمد وآل محمد صلی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں تمام سامعین اور اس میں زیادہ بزرگ شخصیات بھی بیٹھی ہوئی ہیں، بڑے ہی شارٹ ٹائم میں عباس بھائی کو بھی آج کے حوالے سے کچھ حسادت کی بات ہے، پرانے عزادار ماشاءاللہ اور اپنے وقت کا اور آج تک کر رہے ہیں ماشاءاللہ خدمت جو کر رہے ہیں عزاداری کی. تمام امور پہ دراصل باتیں کر چکے ہیں اور محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس گزارشات کافی ہیں، تقریباً تو آپ بتا ہی چکے ہیں کہ یہی ضروری ہے کہ ہدیہ اگر کوئی دے آپ کا نہ مانے نہ لیں وہ آپ پہ ہے، آپ کی مرضی پہ ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. میں نے اپنے دل میں سوچا کہ یار میں ایسا کرتا ہوں، اس ٹائم چھوٹا تھا جس میں یہ بچے پڑھ رہے تھے، ان سے بھی تو میں نے بولا یار میں آنکھیں بند کرتا ہوں اور تصور کرتا ہوں کربلا کا کہ میں آج شیئر کر رہا ہوں. میں تصور میں حسین ابن علی بناتا تھا، میں تصور میں وہ قافلہ تیار کرتا تھا، کہتا تھا بی بی یہ کھڑی ہیں سن رہی ہیں. اور یہ جو ایک خاص طور پہ آج کل میں نوجوانوں میں یار کوئی مجمع بن جائے تو مجھے بلا لیا، یہ میں اس سے جوڑنا چاہ رہا تھا بات کہ یار آپ پڑھ کے جائیں، آپ کی حاضری رجسٹرڈ میں لگنی چاہیے، بیوی کی قبولیت بس اس کا خاص خیال رکھیں. اچھا چلے جی اب آ جائیں. خاص جو بات تھی میں نے سنا ماشاءاللہ نوجوان بچوں کو بھی، چھوٹے بھی بچے ماشاءاللہ بڑا اچھا پڑھے، حسن بہت اچھا پڑھے. آپ لوگوں پہ کیا بات کروں، آپ تو بھائی ماشاءاللہ سب مزے میں لوگ ہیں اور بہترین کلام کا انتخاب اور بہترین ادائیگی اور پڑھنے کا بھی. بھائی بیٹھے ہوئے تھے جو پڑھے تھے ماشاء اللہ زبردست کمپوزیشن، کیا خوب ہے. ہماری جو نوجوان نسل ہے بالخصوص ان کے لیے میں کہوں گا کہ دیکھیں اس میں تعلق موسیقی کا ظاہر ہے، اس میں شمار ہے، اور جہاں موسیقی آ جائے، سر کا تعلق آ جائے کسی بھی چیز سے، وہ اذان ہو جائے، قرات، سو سلام، لوہا، برزیہا، کچھ بھی ہو جائے بات بھائی، تو اس میں سانس کا بڑا تعلق ہے. جس کا سانس لمبا ہوگا، یہ میں اپنے والد صاحب کی بات کرتا ہوں، اس کا سر کمزور نہیں ہوگا. جس کا سانس پکا ہوگا اس کا سر کمزور نہیں ہوگا. جس کا سانس لمبا ہوگا اس کی آواز میں وائبریشن نہیں ہوگی، پاور والا ہوگا. سمجھ نہیں میری بات؟ کوشش کریں کہ ان چیزوں میں، دیکھیں میں نے کتنی چیزوں کو ایک جملے میں سمیٹ دیا کہ سر کی ریاض جو ہے وہ جس طرح ہم اس کی آس رکھتے ہیں آکار. اچھا ایک چیز بتاؤں، یہ ریاض نہیں ہے، یہ تو آپ کیا کہتے ہیں ممبر پہ پڑھ رہے ہیں اور ایک صدیوں سے چل رہا ہے کہ ہا کا کانسیپٹ اور آ کا کانسیپٹ بھی بتاتا ہوں. ہا جو ہے نا وہ ہائے سے نکلا ہے،
کیونکہ یہ ذکر امام حسین ہے تو اس میں ہائی ہی اچھا لگے گا، تو اس لیے اس اساتذہ نے اس کا ہا کا استعمال کیا، آ کا کیونکہ وہ موسیقی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن جب آپ ریاض کریں گے، ریاض کی نیت سے بیٹھیں گے تو وہ آکار ہی کیا جائے گا، آپ ہا پہ ریاض نہیں کریں گے، آپ آ کریں گے تاکہ آپ کی گلے کی تمام تر نسیں جو ہے نا وہ ورک کرنا شروع کریں، کھلنا شروع کریں، جب وہ ایکٹیو ہوں گی آپ کا سانس بھی بڑھے گا۔ دوران پریکٹس آپ ناک کا استعمال کریں، سانس میں لمبا سانس بھریں، اور اس کو جو باہر آپ تھرو کر رہے ہیں وہ آہستہ کریں اور سانس لمبا رکھنے کی کوشش کریں۔ یہ سب سے بڑی ریاض ہے نوحے کے لیے بھی، اگر نوحہ خان کو کرنا چاہتا ہے 100 سلام نصیحت کے لیے، ٹھیک ہے۔ اچھا ایک اور چیز میں آخر میں، یہ چیزیں ریاض کیونکہ اس میں تان کا شمار نہیں ہے، اساتذہ کرتے تھے لیکن ظاہر ہے وہ کچھ دور اور تھا، آج کچھ دور اور ہے، آج آپ سر میں پڑھ لیں یہ کافی ہے، ضروری نہیں ہے کہ اس میں کچھ استادی یا وہ دکھانی ہے۔ خاص طور پہ سوز و سلام میں آپ کوشش کریں کہ جو ڈلیور کرنا ہے الفاظ آپ نے کرنا ہے سر کو نہیں، سر کی صحت کا خیال مت رکھیں بنسبت الفاظ۔ فرحت بھائی میں اگر غلط کہہ رہا ہوں تو جناب کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا سر کو سیدھا کرنے کے چکر میں لفظ کھا جاتے ہیں۔ ساتھ ہمارے کہتے تھے کلام سوار ہے اور سر سواری ہے۔ جناب کلام آپ کا سوار ہے، آپ نے کلام پہنچانا ہے۔ کیا بات ہے، بہت خوبصورت بات۔ سوار صحیح رہنا چاہیے، وہ میرا ٹھیک ہے۔ اب میری کیونکہ مدر ٹنگ جو ہے وہ پنجابی آپ جانتے ہیں، لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ دلاور بھائی جیسے لوگوں کے پاس، فرحت بھائی، ذاکر بھائی اور ان لوگوں کے پاس بیٹھ کے یہ استفادہ حاصل کرتا رہا ہوں اور آج بھی کرتا ہوں کہ مولا آپ کو سلامت، کم سے کم جو معصومین کے نام ہیں بے شک اس کو کبھی کاٹا نہ کریں۔ بے شک بے شک فرحت بھائی میں نے کافی لوگوں کو دیکھا وہ سہن، یہ میری تائید کریں گے، میرے بزرگ بیٹھے ہیں پیچھے، نواز صاحب، یہ مجھے یہ بچپن میں کہا کرتے تھے۔ صحیح صحیح نواز صاحب سن رہے ہیں؟ نواز بھائی بلکہ اوپر آ جائیں، کہانا چلی ان کا اوپر آ جانا ذرا بڑا اچھا ہو جائے گا۔ تو بلکہ نواز بھائی آ گئے ہیں، کچھ چند الفاظ ان سے بھی لیں گے۔ نواز بھائی میں آپ کی بات شیئر کر رہا ہوں، یہ بچے بیٹھے ہیں اس طرح، باقی دوسری چیزیں ماشاء اللہ بہترین، کہ لفظ جو معصومین کے نام ہے نا، خاص طور پہ لفظ حسین، اکثر میں نے سنا غلط، لفظ حسین ہے اور یہ اللہ نے رکھا ہے، اس کو آپ چینج نہیں کر سکتے، جس طرح آپ بسم اللہ کو نہیں چینج کر سکتے۔ بسم اللہ کے اوپر زہر زیادہ ڈال دو گے یا زبر ڈال دو گے تو وہ بھائی وہ توہین کر رہے ہیں۔ اسی طرح بی بی کا نام ہے یا کسی اور ائمہ علیہ السلام کا نام ہے، اس کا خاص طور پہ آپ خیال رکھیں کہ لفظ کاٹنا نہیں، آپ نے سر جاتا ہے جائے یار بھاڑ میں جائے، اس ٹائم ذکر ان کا ہو رہا ہے جس کی وجہ سے سر بھی ہے، لے بھی ہے۔ بے شک بے شک بے شک، کیا بات ہے بھائی، واہ واہ۔ ریاض اس لیے ضروری ہے کہ آپ کہیں مس نہیں کرو گے، کس کو؟ نہ لفظ کو نہ سر کو، پھر آپ کا وہ شوق پورا ہو جائے گا کہ سر میں پڑا ہے۔ آپ بظاہر جن لے میں نہیں پڑھتے، ایسا ہی ہے نا، تو ماتم میں لے، اس کی بھی لے بنتی ہے۔ دلاور صاحب کو میں نے کئی دفعہ سنا ہے، ماشاءاللہ پڑھتے ہیں، وہ ایک لے بن جاتی ہے، اس لے سے جب یہ اگر تھوڑی سی تیز کریں گے یا تھوڑی سی اور نیچے کریں گے نا، ان کو خود محسوس ہو جائے گا، اس میں بھی لے بنتی ہے، اس میں بھی ٹیمپو کو شمار ہو، لے سر اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ صرف میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب ان کا نام آ جائے تو کمپرومائز نہیں ہے، بے شک بے شک، لفظ کٹنا بھی نہیں چاہیے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، دوران مجلس ایک بزرگ بیٹھے، انہوں نے مجھے دوران مجلس درود پڑھا کے کہہ دیا کہ یہ لفظ ہے، میں نے انہوں نے پردے میں بتایا، میں نے ان کا شکریہ ادا کیا اور بتایا کہ میں یہ لفظ غلط کہہ رہا تھا،
کیا بات ہے، آپ کی مہربانی تھی، کیا بات ہے. تو یہ درس گاہ ہے بھائی. اس میں ہمیں سب یہ مجلس کیا ہے، مجلس میں صرف یہ تو نہیں بتاتے کہ کربلا میں بس وہ شہید ہو گئے، اور آپ کو زندگی کے ڈھنگ بتاتا ہے مجلس میں. بیٹھنے اٹھنے کا طریقہ بتاتے ہیں. محمد والے محمد سارا کچھ بتا کے چلے گئے آپ. یہ میرا کہنے کا مقصد ہے کہ یہ بھائی درسی محفل جو آج بھی رکھی ہم نے، اس میں جو سلیقہ ہے، طریقہ ہے، لباس کا کیا ہونا چاہیے، پہناوا کیا ہونا، کیا اچھی وہ ماشاءاللہ وہ پوری اسپیچ بنا کے لائے. اس میں سے کوئی ایک بھی پوائنٹ ایسا نہیں ہے کہ جو آپ کہیں کہ یار اچھا اس کو چھوڑ دیں. سبھی ضروری ہے. اگر کوئی سوال ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. تب تک ذرا ہمارے بزرگ بیٹھے ہوئے نواز اور محمد وال محمد صلوات. سلیم باتیں ماشاء اللہ یہ بہت ہو گئی ہیں اور بڑی پیاری باتیں کی ہیں. کیا نام ہے ان کا؟ یاور مہندی صاحب، دلاور ہیں، زیدی صاحب ہیں. جی اچھا. بہرحال بچے ہم بھولے ہیں صاحب ہمارا تو باتیں، یہ بچے نے بہت اچھی پیاری باتیں کی ہیں اور جو حقیقت ہے نا وہ انہوں نے بیان کیا. اور انتظار بھی اپنے اس کو مطلب اس میں تو باتوں کو زیادہ چلانے کے بجائے ان کی باتوں کو یعنی مہمان جو ہے تو یہ مولا کے مہمان ہیں، اس کے مہمان نہیں ہیں. تو ان کے آنے سے اگر یہ عزت نہیں دیں گے تو ان کو بھی عزت نہیں ملے گی. تو یہ ان کی عزت کے لیے سارے کا خود اور انتظار میں کی ہے. تو یہ پیاری باتیں یہ جو کی ہیں ان میں بڑا خوش ہوا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ریاضت کرتے جائیں ریاضت. سر جو ہے نا وہ ان کی طرف سے ملے گا. یہ جس کو چاہیں گے سر دیں گے. آپ ضرور کرتے جائیں لیکن وہ رکھے گا نہیں، دے گا ضرور، لیکن وہ آپ کے اندر جتنا خلوص ہے اتنا دے گا. سر اتنا دے گا. سر کسی کی مجاز نہیں ہے اور یہ ان کی طرف سے ملتا ہے. اللہ پنچل پاک. اور جیسے جیسے آپ کا اندر کا خلوص زیادہ ہوگا نا آپ کو سر بھی زیادہ ہوگا. بے شک آپ کا طرف اعلیٰ. یہ انتظار نے بات کی ہے تو اس کا مطلب خلاصہ تھوڑا سا میں کر دوں. بسم اللہ. جو پاکوں کے نام ہیں نا، میں مطلب اپنے جتنے شاعر ہیں میں سب سے الجھ جاؤں اس بات سے، کیونکہ بڑے فخر سے آتے ہیں کہ جی یہ بچہ میں پیش کر رہا ہوں، یہ نوحہ خوانی کر رہے ہیں، اس کی ذرا خیال کریں. میں نے کہا خیال ہوگا جس کا یعنی وہ اسپیشلی جب ہم جاتے تھے ماسٹر صاحب اللہ ان کے والد صاحب، ہم یہ بھی میرا خیال ساتھ جاتا تھا تو وہاں یہی چیز ہوتی تھی. لیکن میں اپنے بھائی سے لڑ جاتا تھا. وہ مجھے ایک دفعہ ماسٹر صاحب نے گھڑی کا نام کرے، یہ جو ذوالفقار والے ہیں، پرانے لوگ تو بس ان کے مقابلے میں دوسرا بچہ تھا، وہ اس سے بہت اچھا پڑھا. اب ماسٹر میں نے کہا اس کو دینا نام مطلب کرنے دیا. وہ بزرگ ہیں اور پرانے، سب سے پہلے نور خان وہی یار یہ اچھا نہیں ہے. میں نے کہا یہ اچھا لگے یا نہ لگے دینا ہے کوئی دینا ہے. اب وہ مجھے جوابدار ہے وہ لان سے ایک دو گاڑیاں بھی دے دی. میں کہا ٹھیک ہے آپ کہہ سکتے ہو لیکن آپ کی مرضی. لیکن انہوں نے کہنے لگا جو میں دوں گا ٹھیک آپ. اچھا میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ یہ جو مشن لے کے چلے ہیں نا وہ اس آدمی کے لیے لفظ نہیں ہے. شفت جعفر کے پاس ہمارے پاس ان کے یعنی شاعر شان کوئی الفاظ نہیں ہے کیونکہ ان پہ خاص مولا پنجن باپ کا خاص کرم تھا. بے شک بہت اس دور میں بہت کم لوگ ہیں جن کے اوپر ایسی کرم نوازی ہے. کیوں
हर तरफ से वो पूरा था। क्लासिकल, वाह, क्लासिकल भी जानता था वो, इसमें बात करता था। ठीक है। अच्छा, मेरा जो मैटर था ना, मुझसे जो उनकी रकावट थी, वो मैं ये लफ्ज़ों की मैं नहीं शायद हूँ, बिल्कुल मैं नहीं शायद। हाँ ठीक है, ये बच्चा है मेरा, ये बैठा हुआ है, पूछे मैं इस बात से कम्प्रोमाइज़ करता हूँ, लफ्ज़ों पे मैं बोल देता हूँ। मैंने इसीलिए आपको तलफ़्फ़ुज़ जो है ना, ये नहीं बिगड़ना चाहिए, तलफ़्फ़ुज़ साफ रहना चाहिए, नाम पाकों के साफ आने चाहिए। आप जितने लोहे, मैं एक बात करूँगा, बुरा नहीं मनाना, लोहे खान से जितने लोहा खान हैं, ये जनाब ज़ैनब का किसी नोहे में पूरा ज़ैनब नाम नहीं है। आप जरा चेक कर लें, चेक करें आप लोग, जितने लोहे हैं आप उन पर ज़रा गौर कीजिए। किसी लोहे में जनाब पाक बीवी का ज़ैनब का किसी लोहे में पूरा नाम नहीं, बेगैब है। अब ये एक इंडस्ट्री की बात है कि हम मौलाई हैं, हमें पता लग जाता है कि ये ज़ैनब ही का है, लेकिन बेगैब होती है। बादशाह साहब ने एक, उनके वालिद साहब ने, उन्होंने एक नोहा लिखा था और ट्यून भी बनाई थी, फौजों के दरमियान हुसैन बनकर चलती रही ज़ैनब। अच्छा, उसकी ट्यून भी फिर ऐसी हुई, तो उसमें ज़रा जब रिकॉर्डिंग का टाइम आया, मैंने फिर ये तसव्वुर खान को उससे करवाया और उसको कहा था ये ज़ैनब ही कहना, वो ज़ैनब नहीं आ रहा। तो बहरहाल ये ज़्यादा बातें ना करूँगा। आप लोग, मौला आपको हिम्मत दे और ये पंचन पाक के सिलसिले में ये आप इंतज़ार के बहुत बड़ा इनके साथ थोड़ा सा रुकावट रखें आप, ताकि इससे ये हो जाएगा ना के साथ रहना नहीं, इससे ये हो जाएगा कि एक से अकेले से दो 11 हो जाते हैं, बिल्कुल, तो 11 से भाई भी हो जाते हैं, तो भाई ऐसे ही हो जाएगा। तो थोड़ा सा ये, क्योंकि इस जो ये मतलब सिलसिला शुरू किया था, इसको बढ़ाना तो ऐसे ही बढ़ेगा, अकेला आदमी नहीं कर सकता, बिल्कुल ऐसे अकेले का काम नहीं है। आपने बड़ी अच्छी बातें की है कि भाई मैं वो नहीं लेता, ये भी नहीं लेता, बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। अब जो उनके जो फराइज़ जरूरत तो है ना, जरूरत इसके बगैर तो नहीं चलता। हाँ बिल्कुल ऐसे। अब ये अगर जाएंगे कहीं तो पेट्रोल तो देंगे, बिल्कुल ऐसे ही, जरूरी जाने का पेट्रोल तो लगेगा, आप भी जाते हो, लगेगा ना, तो पेट्रोल अगर मिल जाए तो कोई बुरी बात का नहीं है। आप डिमांड ना करें, बिल्कुल। पाकों ने ये आपने वो भी बात जाहिर कर दी कि देना पाकों का नहीं, बिल्कुल ऐसे, पाकों का ये सुन्नत है, मौला ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, तो अब लेना भी तो सुन्नत बना है ना। कोई गलती नहीं हो तो माफी देने। आपकी बातें ये तमाम ज़ाकिरीन के लिए नेमत हैं। ये बच्चे माशाल्लाह आ रहे हैं, आप लोग ये 2-4 बच्चे ऐसे पढ़े हैं जो बहुत अच्छा पढ़े हैं, और कुछ बच्चे ऐसे हैं वो अभी यानी कोशिश तो कर, लेकिन ये इसको ये नहीं देखना है कि ये बेसुरा है। हाँ, असल में उसकी अकीदत देखनी है। अगर बेसुरा है ना बच्चा, तो उसकी अकीदत आपने देखनी है, उसकी अकीदत ख़राब नहीं करनी। अगर उसको आप बोलेंगे तो उसकी अकीदत ख़राब हो गई तो एक आदमी आपने कम कर दिया। वाह वाह वाह, यही मौला कल्ब के अंदर हुसैन देखते हैं, लिबास और न पैकर हुसैन देखते हैं, खुलूस कल्ब के अंदर हुसैन देखते हैं। भाई अगर किसी का कोई सवाल है, खान साहब यहाँ पर मौजूद हैं, बस 5 मिनट बैठे, बस कुछ सवाल अगर किसी के हैं, अगर कोई सवाल है, हम यहाँ पर मौजूद हैं, खान साहब मौजूद हैं यहाँ पर, है किसी का सवाल? जौहर भाई चलें, जौहर भाई देखिए, सवाल करने से ही पता चलता है कि नशिस्त का कुछ फायदा हुआ या नहीं हुआ। सवाल ये है कि आगे करीब उसके जा रहे तो बर्दाश्त नहीं होता।
سوال یہ کہ ریاض کے جو ٹائمنگز اور طریقے ہیں وہ ذرا تھوڑا سا واضح کر دیں، اور کس کس طریقے سے کرنا چاہیے تاکہ جو نئے بچے ان کے لیے بات ہوتے ہیں. ریاض کا ذکر کر رہے ہیں سانس کے لیے بچوں کو ڈیمونسٹریٹ کر. میں وہی کرنے لگا. سانس کا میرے پاس بھی ایک طریقہ ہے، خان صاحب اپنا بتائیں گے، میں اپنا بتاؤں گا. بالکل بالکل. دیکھیے اچھا کیا نام ہے؟ جوہر بھائی. چلو جوہر زیدی صاحب، دیکھیں آکار کا جو طریقہ ہے نا وہ ہے آ. جس طرح آپ کسی کو ڈبل اے لکھو تو کیا آواز نکلے گی، اور میں نے اس کو کر کے پڑھا تو علی مد آ ایک ہوتا غلط ہے، وہ بھی غلط ہے. آ اس میں حلق کا بھی شمار ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. ایک ہوتا ہے جس میں ہم سو سلام میں ہم کرتے ہیں بعض جو اب سبھی نقل کرنا شروع کر دیا سبتے بھائی کو، ان کا ایک مخصوص اپنا انداز تھا کسی وجہ سے، ٹھیک ہے وہ وہاں تک آپ پہنچنا ہو، لیکن ریاض اسی طریقے سے کرو جس سے آپ کی آواز میں بہتری آئے. تو وہ یہ ہے، یہ لمبا سانس میں ناک سے اس کو بیلنس کر کے. وقت آپ نے پوچھا صبح کا بغیر کھائے بہترین ہے اگر 15-20 منٹ نکالیں، ویسے آپ سارا دن جب کریں، اور کوشش کریں کہ صبح کی ریاضت زیادہ آپ بیس میں کریں، کیونکہ اس ٹائم آپ کی جسم کی تمام تر نسیں جو ہے نا ایکٹیو. صبح اٹھتے ہیں تازہ تر، صبح اٹھتے آپ کی آواز ایسی ہوتی ہے، نیچے نیچے بولتے ہیں، ظاہر ہے صبح ہوئی ہے، آہستہ ساتھ 4 اوپر جائیں گے، ٹھیک ہے. تو اس کا پھر یہ بہترین طریقہ ہے کہ اس ٹائم جتنا نیچے آپ جا سکتے ہیں وہاں آپ اسٹے کریں، لمبا رہے. پرہیز وہ تو دلاور بھائی آپ کو بہترین بتاتے ہی ہوں گے. پرہیز ٹھنڈے کا ذرا کریں، بالخصوص یہ ایام اعذار میں ہوتا کیا ہے کہ آپ پڑھ کے نکلے، سبیل کی دوسری جگہ جانا ہے، سب سے آپ پانی رکھیں اپنے ساتھ، اپنے لیے ساتھ، یا سبیل پہ بھی آپ کہیں گے اپنی جگہ ساتھ، پہلے پانی پی لیں، پڑھنے کے بعد نہ، پڑھنے کے بعد آپ کوشش کریں کہ چائے مل جائے تھوڑی دیر بعد، تاکہ آپ کا گلا جو ہے وہ صحیح رہے گا، پھر آپ کی آواز بھی کم بیٹھے گی. ہوتا کہ آواز بیٹھ گئی 10 جگہ پڑھ، نہیں 10 جگہ سے نہیں بیٹھے گی یار. جو 100 سلام پڑھتا آلریڈی اس کی آواز کو تو عادت ہے، ریاضی آواز تو بیٹھتے ہیں. اس کے لیے بہترین طریقہ ہے کہ آپ پانی کا جو استعمال کرتے ہیں. میں تو خیر ابھی بلاول بھائی کو پتا ہوگا، میں اپنے آفس، ایک ہی آفس ہمارا، سارا دن میں نیم گرم پانی پیتا ہوں، صرف کہ یار یہ ٹھیک رہے تو پھر میں ٹھیک. پھر بھی کبھی کبھی پکڑ میں آ ہی جاتے ہیں موسم اور اس کی وجہ سے. تو ان چیزوں کا خیال رکھیں. ریاض اس سے بڑا کوئی نہیں. میں آپ کو بتاؤں جی فلانے راگ میں کروں گا تو اچھا، کوئی اس میں کچھ نہیں. ایک سر رکھ لیں اور صبح کی جو ریاض ہے وہ زیادہ تر آپ بیس میں کریں، پھر آپ دیکھیں آپ کی پچ بھی امپروو ہوگی. پتہ ہے آپ جتنا نیچے بیس میں کرو گے آپ آواز آپ کی کھلے گی، نکھرے گی، صاف ہوگی. ایک پتہ نہیں کون بچہ پڑھا تھا، میں اس کو مجھے ذہن میں بھی نہیں کون سا، وہ جو طرز پڑھ رہا تھا ابھی اس میں سہارے کے ہم سر تھے. میری بات سمجھ رہے، وہ سر کہ جو کمپوزیشن میں نہیں ہوں گے، یقین ہمیں گیس کرنے میں ادھر آسانی ہو جاتی ہے کہ یہ سر جو اضافی ہے، کمپوزیشن کا ایک اسکیچ ہوتا ہے.
کوئی بھی کمپوزر جو بناتا ہے وہ سر جب بنتا ہے تو اس کی ایک شکل بن جاتی ہے. وہ جو ساتھ سہارے کھڑے ہوتے ہیں نا سر کے, کوشش کرو وہ نہ, وہ پرفیکٹ طرز یاد اصل میں نہیں ہوتی, اس لیے وہ سہارے کے سر ہوتے ہیں. سہارے والی بات دیکھیں جس طرح میں کوئی میں آپ کو جو آپ نے بھی سنا ہو, جس طرح یہ بھی ایک پوائنٹ آتا اس کا کیا تھا, ہری بنا کیا ہے, ہری بناتے مولا, ہاں بناتے ہیں مولا, ہری بناتے ہیں. یہ میں صرف اسٹرکچر بتا رہا ہوں. ہری بناتے ہیں مولا, ہری بناتے ہیں, علی بناتے ہیں مولا. وہ اچھا وہ سر ہے بھی نہیں اس میں, علی بنا یہ ہے نہیں اس میں. میں ایک بات کر رہا ہوں جرمن سی, کوئی بھی طرز اس میں یہ کوشش کرنے کہ پرفیکٹ جو نوٹ ہے نا اس کے پورے لگے. اچھا ایک سوال میرا یہ کہ اگر اپنی کمپوزیشن ہو تو اس میں اگر ایکسٹرا جگہیں لگانے کی نوبت وہ آ رہی ہے, مطلب موقع ملنا تو اس پہ لگا سکتے ہیں. میں پھر وہی بات کروں, ایک تو یہ جیسے ابھی بناتے ہیں یہ تو اس کی کمپوزیشن ہے, ٹھیک ہے, وہ جیسے پڑھ لیں ایز اٹ از ویسے ہی پڑھنا چاہیے کیونکہ کمپلیمنٹری والی بات ہے. لیکن آپ اگر اپنی کمپوزیشن کر رہے ہیں اور اس میں لائیو پڑھتے ہوئے اگر آپ جگہیں لگا رہے ہیں تو وہ کیا دیکھیں ایک مہارت ہوتی ہے. دیکھیے یہ ہے قصیدہ, اس میں آپ کر سکتے ہیں تو کرو, سوز میں آپ کو نہیں کہوں گا کہ آپ کرو. سلام میں کر سکتے, سلام مرسیدہ میں نہیں ہو سکتا, سلام میں بھی کرائٹیریا ہے, حد ہے. جو بات ہے وہ سب سے بڑی ایسا نہ ہو کہ آپ کے سر میں ایسا ہے وہ سننے والا کہ وہ لفظ ہے شاعری کو ہی. ایک بات بالکل صحیح کہی کہ اشرف عباس صاحب بھی یہی کہتے تھے کہ یہ اور پے کا فرق بالکل ادائیگی جو ہے نا وہ کلام میں رشید ترابی صاحب کی بھی پرانی کر رہی ہے. کہتے تھے کہ سلام جو ہے نا وہ صرف رکھا رشید ترابی صاحب نے مجلسوں میں بالکل اپنی تقریر سے پہلے ترابی صاحب رکھتے ہیں. وہ کہتے تھے اس کے رکھنے کی بات وہی وجہ یہ ہے کہ جو سلام گزار آ کے میٹر دیتا ہے اور جو وہ ادائیگی کرتا ہے اس سے مجھے بہت کچھ ملتا ہے. یعنی ترابی صاحب بالکل آپ کبھی دیکھیں رشید ترابی صاحب, اشرف عباس صاحب, طالب جوہری صاحب, اشرف عباس, عرفان حیدر عابدی صاحب, ناصر صاحب. سلام کی جوڑی, سلام گزار کی جوڑی انہوں نے اپنے ساتھ, اور سلام حقیقتاً بالکل صحیح استاد نے بات کہی ہے, کسی سرور کی نہیں, سلام صرف اپنے جو ہے نا وہ کلام کی ادائیگی, کیا ایسا ہی اس ادائیگی کو جو کر دے وہ سلام. فرحت بھائی ابھی تک میں نے دیکھا ہے کینچی والا کاف اور دوسرا کاف, ہاں اس میں لوگوں کو فرق نہیں آپ تو یہ کہہ رہے ہیں, مجھے تو ابھی تک میں دیکھتا ہوں روزے اور روزے میں فرق نہیں. تو یہ بنیادی چیزیں ہیں. دیکھیں ہم ظاہر ہے مجلس میں ہم ان کو کیا کہیں, لیکن ہمارا یہ فرض بنتا ہے بات نہیں کلیئرٹی, یعنی کہ کلام میں کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ لفظ جو آپ بول رہے ہیں بھی نہ پڑھ نہیں کوئی بات سمجھ میں ہے کہ یہ مولا قبول کریں گے. آپ نے مطلب وہی کلام پہنچانا ہے, سر نہیں پہنچانا. ہاں بالکل یہ بات, یہ چیز ہے. یہ زبان اردو نہیں ہے, اس کو یہ مسائل درے بطور کی خوبصورتی ہے, بات سیکھتا ہے وہ والے جو ہیں ان کو تو عادت ہے کافی پڑے گی تھوڑا اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں, بلکہ آپ جانتے ہیں ندیم, جانتے ہیں ندیم عباس پڑھتا بھی, میرا تو خیر لوگوں کے یہی ہوتے ہیں, وہ نارملی اٹکتا ہے بولنے میں, ٹھیک پڑھتے ہوئے لیکن ماشاء اللہ نہیں. آپ ریحان بھائی کو دیکھیں, ریحان بھائی صاحب نارمل گفتگو کرتے تو ریحان بھائی رک کے بات کرتے تھے, اور جس وقت ریحان بھائی اپنا کلام پڑھتے تھے اس وقت کوئی کہہ نہیں سکتے کہ ہماری جو بساط میں ہے, مقصد یہ جس طرح بچہ بیٹھا ہے, حسن ہے, بھتیجا بھی ہے, اور ظاہر بچے ہیں ہمارے, یا یہ دوسرے جوہر وہر یہ سب یہیں رہتے ہیں. اگر یہ کچھ کریں گے غلط تو ہم کہیں تو صحیح, ہو سکتا ہے وہ صحیح ہو جائے, بے شک ہو سکتا. پھر میری بھی تو مدر ٹنگ اردو نہیں ہے بالکل, میں سیکھا
فہیم اختر صاحب نے مجھے بڑا گائیڈ کیا، ذاکر بھائی نے بہت گائیڈ کیا. آج تک ابھی تک سارے دوست یار ہیں میرے. دلاور بھائی سے پوچھ لیتا ہوں ابھی تک یاد. دلاور بھائی یہ اس کا معنی کیا ہے؟ کیا ہے؟ اچھا بلکہ یہ ایک چیز اور، اگر آپ کوئی اساتذہ کا سلام پڑھتے ہیں اور نہیں سمجھ آتا تو آپ اس کی وضاحت ایک دفعہ کروا لیں کہ اس کا مقصد کیا ہے. پھر آپ دیکھیں پڑھنے میں کیا ہوگا. پھر آپ جب پڑھیں گے تو اس کا رنگ ہی اور ہوگا. اب آ جائیں ابھی تھوڑی دیر پہلے جگہوں کا آپ نے ایک استاد معشوق علی خان ہوتی تھی. واہ واہ. آپ اگر ان کو سن لیں نا بہت مشکل ان کی جو پڑھت تھی. میں بلکہ ان کو ہم کر رہے ہیں کوشش کہ وہ چیزیں نکالوں، میں ریکارڈ کروں گا کروائیں گے. تو وہ چیزیں استعمال کرتے تھے جو موسیقی میں باقاعدہ بڑے اساتذہ تھے. وہ خود بھی تھے. یہ وہ ہیں جن کو رشید ترابی صاحب نے اسلام کی طرف لگایا کہ بھائی آپ یہ پڑھا کریں. مگر تو نہیں کہہ سوستانی کی طرف کہہ رہے بھائی میں آپ سے ناراض ہوں، آپ یہ پڑھا کریں تو میں خوش ہوں. وہ انہوں نے ایسا پڑھا، وہ سارا رنگ وہاں پہ نہیں. اب یہ آپ پڑھتے ہیں کیا ہے وہ بے چین تھی سوگرا. ایک بے چین ایک بغور سن لے زمانہ حسین کیا تھا کیا بات. یہ چھوٹ کی تان ہے. کیا بات ہے. واہ واہ واہ. نہیں کرتی ان کو بھی منع نہیں ہے بھائی، وہ ان کو اللہ نے دیا وہ کر. ایک عام آڈینس بیٹھی ہے میرے جیسے یہ لینا سب تک سوال. ہاں آپ کا سب تک پہنچے گا. جب آپ یہ جگہیں لیتے ہیں نا کلاسیکل تو ہمارے لیے پھر بیکار ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم اس کو سمجھ نہیں رہے کہ وہ کر کے آتا ہے. بالکل. تو عام مجموعے میں اگر آپ چیزوں کو سیدھا رکھ کے پڑھو صحیح، لیکن سیدھا رکھنے کے ساتھ ساتھ تاثیر جو چاہیے نا وہ تو آنی چاہیے. بہت اچھی بات. تاثیر جگہ لینے سے اچھا ایک بیلنس کرنا ہے. اس میں جو عباس بھائی بلکہ دلاور بھائی میری بات کی تائید بھی کریں گے. یہ سور ہے نا، یہ گلا، یہ میرا کہنا ہے، مجھے نہیں پتا. یہ مالک نے کوئی بڑی فرصت میں بنایا کہ ایک سر ہی ایسی چیز ہے جو آپ کو متاثر کر سکتی ہے جس کو سر سے تعلق نہیں. یہی جملہ ہے. میرا ایک سوال ہے، سوال آپ سے. میں ایک جنرل سب سے اذان سر کی محتاج ہے. قرات میں کرتے ہیں، سر میں کرتے ہیں. حضرت وہ لفظ تو محتاج ہی نہیں ہے. بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں ہی کہتے ہیں آپ. نہیں ہے. دیکھیں قرات ہے. اذان ہو گئی، نماز ہو گئی، تلاوت ہو گئی، سورہ ہو گیا. آپ ناد علی بھی پڑھیں، ناد علی کی بھی قرات ہے. تو ہر چیز کس چیز سے قرات ہے؟ قرات دل کے قریب. دل وہ ہے جس سے قلب سے چیز نکلتی ہے، وہ ڈائریکٹ اوپر جاتی ہے. اللہ خلوص مانگ رہا ہے، حسین خلوص مانگ رہا ہے. تو خلوص اگر ڈالے نا تو یہ سب چیزیں خود ہی امپرومنٹ کی طرف گامزن ہو جاتی. اب اچھا عباس بھائی، جس طرح ماشاء اللہ لوگ ہیں نو ہے، اگر میں لکھ کے دے دوں تحت میں پڑھنا شروع کروں ہلکے میں، کیا ہو؟ کوئی نہیں. بس بات اتنی. اچھا ایک اور چیز ہے لازم ہے، بات کر رہا ہوں خاصا کہ آپ سر سے باہر تو کچھ بھی نہیں. اب میں اگر بات بھی کر رہا ہوں نا، یہ بھی ایک سر ہے. آپ مثال کے طور پر کوئی لفظ اگر بیان کر رہے ہیں، جب تک اس کو پورا پراپر طریقے سے سر میں جا کے ڈیلیور نہیں کریں گے وہ اثر انداز نہیں ہوگا. یہ خاصا والی بات کہ آپ نے اگر اذان کو یوں ہی کہہ دیا اللہ اکبر اشہد ان لا الہ، وہ پھر اقامت ہو گئی، ٹھیک ہے، لیکن وہ بھی ایک سر تو ہے، لیکن اس کو ڈیلیور کس طرح کرنا ہے، اس میں کس طرح کے سروں کا استعمال کرنا ہے، یہ پھر اس کا ایک باقاعدہ جو ہے فارمیٹ ہے، اس کے ذریعے جو ہے آپ تک پہنچے گا. میں خان صاحب کی ایک بات سے بالکل سہمت ہوں کہ اگر جیسا آپ نے کہا کہ روحا اگر ہم قیت اللفظ میں پڑھتے تھے کوئی بھی نہیں سنے گا، بالکل فیکٹ ہے. یہی وجہ ہے کہ سندھ میں جو اسلام پھیلا ہے، جو اسپریڈ ہوا ہے، وہ اولیاء کرام نے قوالی کے ذریعے کیا.
سر کے ذریعے کیا تاکہ لوگ اٹریکٹ کریں، اٹریکشن ایگزیکٹلی یہی تو مطلب اولیاء کرام تو ہم سے زیادہ اللہ کے نزدیک ولی اللہ ہے. وہ تو یہ جب انہوں نے سر کا استعمال کیا. یار یہ لہن داؤدی کیا ہے؟ چلو یہ سب چیزیں چھوڑ، یہ تو خدا کی طرف سے جناب رسالت ماپ جس کو کہیں کہ جاؤ بلال اور اذان دو، ایک کالا جس کو وہاں پہ کچھ اچھا کہہ ہی نہیں رہا. صحیح بات ہے، غلام تھا. جناب بلال ہو گئے رسول اللہ کے خاص ہو گئے تو ان کو کہہ رہے ہیں کہ خانہ کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو گئے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. مجلس حسین ہے ہائے مجلس آپ کو آداب مجلس سے بتا رہے ہیں کہ اس کو کے سبب حربی علیہ السلام ہے. واہ 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 واہ، یہ تو خانہ کعبہ پہ کھڑا کر کے بے شک رسول اللہ بتا رہے ہیں کہ یہ بلال کی عزت نہیں، وہ لفظوں کی عزت ہے یہ جو بیان کر رہے ہیں. اس کو خانہ کعبہ پہ کھڑا کر دیا. عرش پہ سنی ہمیں مجلس 1400 سال تو یہ ہو گئے، اس کو 1500 سال ہو گئے اس واقعے کو. 1500 سال پہلے رسول نے بتایا کہ یہ ذکر کرنا ہے، تو جو ذکر کرنے والا ہے اس کو آپ نے اونچی جگہ خود نیچے انہیں رسول اللہ نیچے کھڑے. بہت ہی اہم. ٹھیک ہے. اچھا ہم کچھ لوگ ظاہر ہے میں نے بات بھائی وہ پہلے جو آپ نے بات کی وہ میں پہلے کر چکا ہوں کہ لفظوں کا خیال خاص خیال ہے. اس میں حسین محتاج سر کا بھی نہیں ہے، لیکن کیا کریں کر رہے ہم. پھر ہمیں مجمع پہ بھی جانے کی ضرورت نہیں. اگر ہماری سوچ یہاں آ جائے نا پھر ہمیں جلوس کی ضرورت نہیں ہے. پھر روزہ حسین پہ جانے کی ضرورت نہیں. میں عقیدہ ہے. پھر میرے والد صاحب کہتے ہیں میرے دل دے وچ قبر ہے. میں کہتا ہوں تشنگی رہے. جی واہ 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 واہ. ماں صاحب کو کسی نے کہا کہ اب آپ کا بنتا ہے، یہ آخری جملہ لمبی ہو گئی، آپ کو کربلا جانا چاہیے. ماں صاحب سے ملاقات ہے نا آپ کی. ابا کہتے ہیں یار میں یہ دل میں رکھ کے مرنا چاہتا ہوں کہ میں نے قبر حسین نہیں دیکھی، کہ میں پیاس رہے مجھے. تشنگی ہے بالکل. اب مجھ سے پوچھے، اگر میں 2 دفعہ گیا ہوں تو مجھ سے کو پوچھے کربلا، ہاں 2 دفعہ گیا تو میں چوڑا ہو جاؤں گا. یار یہ مجھے نہیں چاہتا. اگر میں 2 دفعہ گیا ہوں تو مجھے چاہیے 1 دفعہ اس کو بھیجوں کہ جو نہیں جا سکتا. یہ سوچ کے لیے ایک الگ ہی طریقہ ہے. باقی یہ ہے کہ آپ اس میں موسیقی کا اتنا استعمال کریں جتنی ضرورت. اگر خدا نے کسی کو دیا ہے تو وہ کرے، لیکن بھی خیال کرے کہ ایسا نہ ہو کہ وہ سننے والا جو ہے ادائیگی خود موسیقی ہو جاتی ہے. ادائیگی خود موسیقی ہو جاتی ہے، ادائیگی خود سر بن جاتی ہے. اگر صحیح اردو کا لفظ پڑھا جائے اور اس کی ادائیگی صحیح انداز میں کی جائے تو وہ خود ادائیگی جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ حجم جو ہے بہت خوبصورتی کو نکھار میں لے کے آ. آخر میں دعائیہ کلمات کے سے پہلے ایک لفظ میرے ایک بزرگ سے استاد، اللہ ان کے نبی کی رحمت کرے، ان کا نام لینا ضروری کیونکہ یہیں پہ ہوتے تھے وہ علم ساری زندگی صاف کرتے رہے. اپنے رومال سے صاف کرتے تھے، پھر رومال کو دھوتے تھے، پھر جیب بیٹھتے تھے. فتح علی خان مدرا والے یہیں پہ ہوتے تھے. تو میں نے ان کو پوچھا، میں نے بولا یہ بتائیے پہلے سوریں اللہ ہے، تو مسکرانے لگے. 95 90 مسکرانے لگے سر نیچے کر کے نا. اس کا ایک خاص انداز تھا، ہاتھ میں سگریٹ ہوا. میرے بیٹا بچہ پیدا ہوتا ہے فطرتی عمل ہے کہ وہ روئے گا، تو علامت ہے زندہ ہونے کی. کیا کہنے بات، زندہ رہنے کی. مقصد کہ ان کو پتا ہوگا کہ ہاں یہ زندہ ہے کیونکہ رویا ہے. نارمل ہے. سم ٹائم کیا ہوتا ہے بچہ نہیں ہوتا تو اس کو ڈاکٹر مارتا ہے، ٹھیک ہے جی. اب وہ رو پڑتا ہے کہتے زندہ ہے. سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ وہ مار کھانے پہ بھی نہیں روکتا. تو جو بڑا ڈاکٹر ہوتا کہتا ہے کوئی بات نہیں، اس کی ہارٹ بیٹ چیک کرو. واہ واہ واہ. تو اس لحاظ سے پہلے وہ کہتے ہیں سر پہلا ہوگا، میں کہا کہتے ہیں لیکن نہیں، ہارٹ بیٹ ہے تو سر ہے، ہارٹ بیٹ ہے تو یہ علامت ہے زندگی. تو یہ جو 70 دفعہ دل دھڑک ہائے 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 جس کے لیے دھڑک رہا ہے. 70 کا کیا کہنے محمد علیہ محمد صلوات. جی جی
کلام کا جو مزاج ہے موڈ اس پہ بات ضرور تربیہ ہے، للکار ہے، کام ہے، ادائیگی کیسے ہو؟ سننے والوں کو وہ تاثیر ملنی چاہیے. بہت اچھی بات یہ بہت ابھی جو کچھ ہم سن رہے ہیں میں نے لکھا تھا پوائنٹ میں نے کاٹا ہے. ابھی جو ہم دھوئے میں سن رہے ہیں وہ تاثیر وہ نہیں. دھواں ہے تو سینے پہ ہاتھ آنا چاہیے، چٹکی پہ. اس پہ آپ نے بات دعا کا کیا کرے کہ وہ تاثیر. ہم امید کرتے ہیں کہ آپ ہماری اگلی نشست پہ بھی آئیں گے. لوگوں کو لائیں، انہوں نے اگلی نشست کو جو ہے کنفرم کر دیا. دعا پڑھتا گلکار دلاور بھائی دعا کرتا. سلام میں دونوں چیزیں ہوتی ہیں. وہاں کا شروع کے الفاظ تربیہ ہونے بات کرتے بالکل کریں ضرور. نہیں ان شاء اللہ آپ کو میسج کر دیا جائے. صحیح کہا ہے غلابی صاحب. عباس صاحب یہی کہتے تھے کہ سلام وہ ہے جو شروع کے 3 شعر جو ہیں وہ فضائل ہوں اور آخری کے 2 شعر جو ہیں وہ مسائل ہوں. یہ سلام بالکل سلام یہ بڑی بات کہی. پروردگار عالم سے دعا گوئیں کہ مالک ہمارے خان صاحب انتظار حسین صاحب نے پرخلوص انداز میں اس نشست کا انعقاد کیا، اور مالک سے دعا ہے کہ جتنے بھی بے اولاد مومنین ہیں ان کو بصدقہ جناب علی اصغر علیہ السلام بالخصوص ہمارے انتظار بھائی کو صاحب اولاد کریں اور نیک و صالح اولاد عطا فرمائیں. جو مومنین بے روزگار ہیں ان کو پروردگار عالم کے ذریعے روزگار عطا فرمائیں. اس نشست کی قبولیت کے لیے بآواز بلند درود پڑھ دیں. محمد